میری نیند۔ چلو مریم اٹھ بھی جاؤ، کب سے اٹھا رہی ہوں، آدھا دن ہونے کو آیا۔ امی مسلسل 1 گھنٹے سے مجھے پکار رہی تھی، مگر مجھے اٹھانا اتنا آسان نہیں۔ پتہ نہیں، پر جس وقت امی اٹھانا شروع کرتی ہیں اسی وقت ایسے ایسے خواب آتے ہیں کہ اٹھنے کا دل ہی نہ کرے۔ ہالی ووڈ کی فلمیں بھی کیا ہوں گی جیسے میرے خواب آتے ہیں۔ یہ ہمارے گھر کا روز کا معمول ہے۔ جب امی بول بول کر تھک جاتی تو ایک زور کا تھپڑ مجھے لگاتی، مگر میں بھی کمبل کو ایسے لپیٹ کر سوتی کہ ان کی یہ محنت بھی بیکار جاتی، بیچاری۔ پھر ناشتہ بیڈ پر ہی بنا کر لے آتی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا تو گرم خود کرنا پڑے گا، اس ڈر سے مجبوراً اٹھنا پڑتا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل فارغ ہوں، میں تو چھٹیوں میں لیٹ اٹھتی ہوں، ورنہ کالج جاتی ہوں تو یہ سب شام کی چائے کے وقت ہوتا ہے۔ یقین کریں مجھے تو خود بھی یہ بات پسند نہیں، کبھی کبھی تو ڈرتی ہوں میری اتنی غفلت والی نیند ہے کہ کہیں میرے گھر والے مجھے لاش سمجھ کر دفنا ہی نہ دیں۔ لیکن میں کروں بھی تو کیا کروں؟ رات کی تاریکی میں جب گھر میں سب سو جاتے ہیں تو اس وقت مجھے پڑھائی کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ کبھی سکون کے لمحات مجھے تصور کی دنیا میں لے جاتے ہیں تو کبھی مستقبل کی فکر دلاتے ہیں۔ دن میں تو چھوٹے بہن بھائی کا شور، امی کا بار بار کسی کام کے لیے بلانا، اور تو اور پاپا کو بھی میرا نام ہی پکارنا آتا ہے۔ مہمانوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، جن کی خاطر مدارت مجھے ہی کرنی پڑتی ہے۔ امی کو سمجھایا بھی ہے کہ مہمانوں کی اتنی تواضع نہ کیا کریں، ہر وقت ہی دھرے رہیں، مگر امی سے ڈانٹ کھا کر اب یہ خیال دوبارہ نہ آیا۔ اب میں غریب کیا کروں، بستر میں لیٹوں تو خیالات کا سمندر مجھے ڈبونے کے لیے تیار ہوتا ہے، موجوں کی طرح ایک کے بعد ایک خیال آتا۔ خدا کی قسم سوئی دھاگے سے بات شروع ہو کر تو پر جا کر ختم ہوتی۔ پھر سوتے وقت جسم کی پوزیشن ہی سیٹ نہیں ہوتی، کبھی ہاتھ گردن کے نیچے، کبھی گال کے، کبھی دائیں کروٹ تو کبھی بائیں، کبھی پاؤں پہ پاؤں رکھو تو کبھی تکیہ نیچے تو کبھی اونچا، پیر اور سر ڈھکو تو کبھی بالوں کو۔ نہ جانے کتنا زاویہ بدلنے کے بعد نیند کا زاویہ ملتا، اور اگر غلطی سے نیند آنے لگے عین اسی وقت مچھر کان میں بھن کرنے لگتا۔ امی نے سوتے وقت کی دعائیں بھی سکھائی ہیں، مگر مجال ہے وہ پڑھنا یاد رہے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد بعض وقت پڑھتے پڑھتے ہی سو جاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو سوتے سوتے تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، کبھی سوچتی کہ اٹھ کر نماز پڑھ لوں تو پھر شیطان لوری دے کر سلا دیتا ہے۔ اب اتنی دگدگ کے بعد انسان سوئے تو بھلا وہ کیسے جلدی اٹھے؟ پھر بھی سب کہتے ہیں میں بہت سوتی ہوں، اب آپ ہی بتائیں کہاں سوتی ہوں؟